ایک مرتبہ وہ یہودی جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا، دیکھا بادشاہ اپنے سپاہیوں کو لے کر کہیں سفر پر نکل رہے ہیں، تو اس نے دور سے آواز لگایا، یا امیر المؤمنین اتق اللہ، اے امیر المؤمنین اللہ سے ڈرو۔ حضرت ہارون رشید اپنے گھوڑے سے اترے، فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ دیکھو یہ کون آدمی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے پوچھو، اس کی جو ضرورت ہے پوری کرو۔ ہو گئی بات۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین آپ تو یہودی کے کہنے پر گھوڑے سے بھی اتر گئے اور سجدہ بھی کرنے لگے۔ حضرت بادشاہ نے کہا، ہارون رشید نے، میں یہودی کے کہنے پر گھوڑے سے نہیں اترا، مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو ان کا گناہ، ان کا غرور، یعنی جس کو کہا جاتا ہے ان کے اندر کا گھمنڈ ان کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ مجھے اللہ سے ڈراتا ہے کیا؟ دیکھ میں تجھے کیا کرتا ہوں۔ تو یہ بات منافق کے بارے میں کہی گئی ہے، میں تو مومن ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے میں نے کیا کیا، اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا تو میں فوراً ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ تو ایمان والے کو اسی لیے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے کے لیے چاہیے کہ جب بھی اس سے اللہ سے ڈرنے کو کہا جائے فوراً آدمی اللہ کے سامنے جھک جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیے روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بندے کو یہ کہے کہ بھئی اللہ سے ڈر۔ ہاں، کوئی آدمی کسی کو اللہ سے ڈرائے، بھئی اللہ سے ڈرو، تو وہ آدمی اس کی جواب دے، پہلے تم اپنی خبر لے لو۔ بولتے نہیں تمہیں بڑے سیدھے کی جی، تمہیں دیکھو جی۔ یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہے تو آدمی خاموش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ نہیں کہنا کہ بھئی مجھے اللہ سے ڈرا دے گا، تمہیں کون سے سیدھے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جب ایمان والوں کو اپنا غلام بتایا، اللہ نے کیا کر لیا ہے، ایمان والوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو اللہ کے ہم کیا ہو گئے، غلام ہو گئے۔ تو اللہ کے غلام کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے مالک سے ڈر، تو اسے کیا کرنا چاہیے، ہاں بھئی بتاؤ کیا کرنا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈر کر نہیں ڈرتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے بتاؤ۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جھگڑالو، اللہ رب العزت کے پاس سب سے ناپسند آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑا کرتا ہے، ہمیشہ جھگڑا کرتے رہنا، فلاں سے بھی فلاں سے بھی، جس سے بھی چاہے آدمی لڑتا رہتا ہے ہمیشہ، ایسا آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ حضرت قتادہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں یعنی جو آدمی گناہ کے اندر رہتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اب اس سخت رہنے کی وجہ سے وہ غلطی پر اڑ جاتا ہے، بھئی میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ تو آدمی زبان سے تو اب سچی بات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا عمل جھگڑے کا، اپنی بات پر اترانے کا ہوتا ہے، تو جھگڑا کرنے والا اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ آگے بتایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، لوگوں میں سے جو خرید لے اپنے کو، ہاں بیچتا ہے، دو معنی، جو بیچتا ہے، لوگوں میں سے جو بیچتا ہے اپنے جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو بیچ دے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العزت بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ یہ آیت ان صحابی کے بارے میں نازل ہوئی کہ
اس سے پہلے کی آیت میں کس کے بارے میں بتایا گیا؟ اخنس ابن شریر جو منافق تھا، زبان سے اچھی باتیں کرتا تھا، اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھ کر جاتا تو سب جھگڑا کرتا، لوگوں کے کھیتوں کو جلا دیتا، جانوروں کو نقصان پہنچا دیتا۔ اب اس کے مقابل اللہ رب العزت ایک دوسرے صحابی کا واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ ایک تھے صحابی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، صہیب رومی، روم یعنی ملک شام کا علاقہ، ترکی کا علاقہ روم کہلاتا تھا اس زمانے میں۔ آج جو استنبول کا علاقہ ہے وہ اس زمانے میں ترکی کہلاتا تھا، وہ روم کہلاتا۔ تو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو یہ بھی ہجرت کے لیے نکلے، لیکن مکے کے کافروں نے پیچھا کیا، گھیر لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو میرے پاس بہت سارے تیر ہیں، تم کو معلوم ہے کہ میں جس نشانے پر تیر لگاتا ہوں وہ غلط نہیں ہوتا، بالکل جا کر پری پوائنٹ لگتا ہے۔ جتنے میرے تیر ہوں گے تب تک تو میں تم پر نشانہ مارتا رہوں گا، کسی کے پیٹ میں چبھے گا، کسی کے سینے میں چبھ جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرا پیچھا چھوڑو، مکے میں فلاں جگہ میں فلاں مال رکھا ہوا ہے اس کو لے لو اور مجھے جانے دو۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنا دھن دولت جو بھی جمع کر کے رکھے تھے، مکے کو آ کر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے کاروبار کر کے وہ سارا مال دولت گھر زمین سب دے کر اپنے کو چھڑا لیا۔ مطلب کیا، اپنے کو بیچ دیا اس پیسے کے بدلے میں کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، مجھے ریلیز کرو، میں جاتا ہوں اللہ کے نبی کے پاس، پیسے لے لو۔ وہ لوگ راضی ہو گئے، وہ لوگ کیا ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں گئے، مدینے میں جا کر پورا قصہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ربح البیع ابا یحییٰ، ارے ابو یحییٰ یعنی صہیب نے تو آج جو ہے بڑے نفع کا کاروبار کیا ہے، بڑے نفع کی تجارت کی ہے، اپنے کو بیچ دیا ہے اللہ کے خاطر، تو یہ آدمی تو بہت نفع کا کاروبار کیا۔ تو بظاہر دیکھنے میں کیا ہے، مال پورا چلا گیا نا، لیکن کون مل گئے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی مل گئے۔ اللہ کے نبی مل گئے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی۔ آج کیا ہے، آج کا مسلمان نماز جائے تو جائے، نبی جائے تو جائے، ہاں، لیکن کیا مل جائے، پیسے مل جائے، دولت مل جائے، اس کے لیے آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر ہجرت کی، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تفسیر کی کتابوں میں ایک اور جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا دین کے خاطر، راستے میں دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا، وہ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ قارہ نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، سلام کیا، بیٹھ کر فرمانے لگے کہ ایسا کرو اے اللہ کے نبی، آپ کے ذرا کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہم کو دین سکھائیں، دین کی طرف بلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب بن عدی انصاری اور مرثد ابن ابی مرثد غنوی اور خالد ابن بکر، عبداللہ ابن طارق، زید ابن دسنہ اور ان کو بھیج دیا۔ عاصم ابن ثابت انصاری کو ان کا امیر مقرر فرمایا، یہ ایک روایت میں ہے۔ لیکن صحیح روایت سے، صحیح بخاری میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس میں بتایا گیا کہ 10 آدمیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا، مقرر کر کے بھیجا تھا۔ چند ہی دور نکلے تو نکلنے کے بعد 100 آدمیوں کے قافلے نے آ کر ان 10 کو گھیر لیا، ہر ایک کے ہاتھ میں تیر تھا، تیر تلوار لے کر 10 آدمیوں میں گھیر لیا۔ اب ان 10 لوگوں نے دیکھا ہمارے ساتھ تو بدعہدی ہوئی ہے، ہم سے کچھ کہا گیا، ہمیں دھوکہ دے کر یہاں لائے ہیں، ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ چونکہ امیر تھے، تو اب حضرت عاصم رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کو دیکھا تو وہ سارے لوگ بھاگ کر ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے
تو انہوں نے بہت کچھ منت سماجت کی کہ دیکھو ہم اس بات کا عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، ہمارے سے آپ گارنٹی لے لو کہ ہم قتل کرنے والے نہیں ہیں، ہم تم کو لے کر آئے ہیں تو تم کو لے کر ہم جا رہے ہیں تاکہ تم لوگوں کو مکے والوں کے پاس چھوڑ دیں۔ مکے والے تو دشمن تھے، ہم لائے ہیں تم کو مکے والوں کے پاس چھوڑ دیں گے، تمہارے بدلے پیسے لے لیں گے۔ کیا مطلب؟ تم کو قتل نہیں کریں گے بلکہ تم کو غلام بنا کر دوسروں کے ہاتھ میں بیچ دیں گے۔ یہ بات انہوں نے کہی تو اتنے میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تو کافروں کی ذمہ داری پر اترتا نہیں ہوں، مجھے کافروں پر کوئی بھروسہ نہیں۔ الکفار لا اعتبار، الکفار کافروں کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے آدمی کو کافر سے دوستی نہیں بنانی چاہیے، گاڑی دوستی۔ کوئی بھی بزنس کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، اسی کافر سے دوستی میں اسی سے رائے مشورہ کر رہے ہیں، ایسی گاڑی دوستی نہیں بنانی چاہیے۔ ظاہر داری ہے، پڑوس ہے، ملنے جلنے والا ہے، وہ سلام بھی تو نہیں ہے، ہائے ہلو کر سکتے ہیں، خیریت پوچھ سکتے ہیں، کبھی اس نے کچھ گفٹ دے دیا آپ اسے دے دی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن گاڑی دوستی جس سے آپ کا تعلق گہرا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اترتے ہوئے پہاڑ سے فرمایا اے اللہ آج تیرے دین کی میں حمایت کرتا ہوں، تو میرے گوشت کی حفاظت فرما، میں تیرے دین کی حفاظت پر لگا ہوا ہوں، تو میرے جسم کی حفاظت فرما، نہ کوئی کافر میرے جسم کو چھوئے نہ میں کسی کافر کے جسم کو چھوؤں۔ یہ بات اور فرمایا اے اللہ کے نبی، اے اللہ ہماری اس حالت کی خبر تو اللہ کے نبی کو پہنچا دے۔ کیا بتایا؟ ہم جو اس طرح یہاں انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اے اللہ اس کی خبر تو جو ہے وہاں پہنچا دے۔ الغرض یہاں جب یہ لوگ پہاڑ سے نیچے اترے دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر ظاہر سی بات ہے 100 آدمی، ادھر 10 آدمی، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو بھی اور ساتھ جو ہے ان کے ساتھ 7 آدمیوں کو شہید کر دیا اور دیگر 7 آدمیوں کو امیر لشکر کے ساتھ شہید کر دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن طارق اور زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے۔ اب جو ہے جب حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو مار دیا تو ایک بدبخت کافر جس کا نام لکھا ہے حذیل، اس حذیل نامی کافر نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے سر کو لینے کے لیے آگے بڑھا تو اچانک بھیڑوں کی جھنڈ آئی، بھیڑ جسے ڈکوری بولتے نہیں، تو پوری جھنڈ آئی، آ کر حضرت عاصم کے سر کو گھیر لیا۔ ان کی دعا تھی اے اللہ میرے جسم کو کوئی کافر نہ چھوئے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں پھر رات میں اتنی تیز بارش ہوئی، خوب پانی بہا، وہ سر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا اللہ رب العزت نے غائب ہی کر دیا کہ وہ پانی اس کو لے کر آگے بڑھ گیا، چونکہ ان کی دعا تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب ان تینوں کو لے کر چلے، حضرت خبیب کو، حضرت عبداللہ بن طارق کو اور جو ہے حضرت زید کو یہ لوگ گرفتار کر کے لے کر چلے اور ان کو بیچنا چاہتے تھے، مکے میں جا کر بیچنے کے خیال سے لے کر چلے۔ جب ایک جگہ ہے جاتے ہوئے مر الزہران، ایک راستے میں ایک جگہ پڑتا ہے، وہاں پر حضرت عبداللہ بن طارق کی ہتھکڑی کھل گئی، انہوں نے تلوار لے لیا اور ہنگامہ کرنا شروع کر دیا، مارنا چاہا تو ساروں نے مل کر پتھر سے اتنا مارا، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ وہیں شہید ہو گئے اور وہیں ان کو دفن کیا گیا مر الزہران نامی جگہ پر۔ اب کون بچے؟ حضرت زید اور حضرت خبیب بچے۔ حضرت زید اور خبیب کو مکے میں لایا گیا، تو مکے میں لانے کے بعد حضرت زید کو تو صفوان ابن امیہ نے خریدا۔ یہ صفوان ابن امیہ بعد میں چل کر مسلمان بھی ہوئے، تو انہوں نے اس لیے خریدا تھا کہ اپنے باپ امیہ ابن خلف کے بدلے میں ان کو مارا جائے۔ امیہ ابن خلف جنگ میں مارا گیا تھا، تو اپنے باپ کے بدلے ان کو ماروں گا میں، اس لیے اس نے خریدا تھا۔ تو اب یہ لوگ اس نے خرید کر اپنے غلام جس کا نام نستاس لکھا ہے اس کے حوالے کر دیا، وہ ان کو لے کر تنعیم پر گیا، جو مسجد عائشہ آج بنی ہوئی ہے جہاں پر لوگ احرام باندھتے ہیں، تو وہاں پر وہ غلام لے کر گیا۔ کس کو؟ زید رضی اللہ عنہ کو۔ اب زید رضی اللہ عنہ کو وہاں پر کون تھے؟ وہ وہاں تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان تھے،
تو ابو سفیان نے پوچھا زید مجھے یہ قسم دے کر بتاؤ، میں قسم دیتا ہوں تم سے، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری اس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ان کو مار دیا جائے، تم گھر جا کر آرام کرو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم خدا کی مجھے ذرہ برابر بھی یہ بات پسند نہیں کہ میرے جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو کانٹا بھی چبھے اور میں گھر میں جا کر آرام کروں، یہ تک مجھے پسند نہیں۔ تو اس وقت میں ابو سفیان نے کہا ہاں مجھے نہیں معلوم کہ کسی کو کسی سے اس قدر محبت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کتنا احسان ہے ہم پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف امت سے ایک گزارش کی تھی کہ دیکھو مجھ پر درود پڑھتے رہنا، مجھ پر، اور جمعے کے دن تو زیادہ درود پڑھنے کو کہا گیا۔ واقعتاً جو درود پڑھنے کا عادی ہوتا ہے وہ جاتا ہے مدینے کو تو اس کے دل کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، جسے درود پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے ہاں تو اس کے اندر دل کے اندر صحیح معنوں میں ویسی محبت نہیں پیدا ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر بار بار درود پڑھنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب نمبر تھا خبیب رضی اللہ عنہ کا۔ اب خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث نے خریدا تھا، حارث کے بیٹوں نے، اس لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں حارث مارے گئے تھے، حارث مارا گیا تھا، تو اس کے بدلے میں باپ کا قاتل اٹک گیا تو بیٹوں نے چھوڑا نہیں، بیٹوں نے کہا کہ اب ان کو مارنا ہی ہے۔ اب یہ ہوا کہ ان کو قید کر کے رکھا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے استرا پوچھا بال وال صاف کرنے کے لیے، ان کے ہاتھ میں استرا دیا گیا تو حارث کے بیٹوں کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتے ہوئے حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت خبیب محبت سے اس کو اٹھا کر اپنے گود میں بٹھا لیے، تو جب بیوی اس کی ماں نے دیکھا تو چیخ پکار کرنے لگی کہ اس طرح ہاتھ میں ہے، بچہ گود میں ہے۔ حضرت خبیب نے کہا کہ ہم بدعہدی دھوکہ دینے والے ہم نہیں ہیں، ہم دھوکہ دھڑی نہیں کرتے ہیں، کچھ ڈرنے کی بات نہیں ہے، تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا وہ عورت کہتی ہے اللہ واللہ قسم خدا کی میں نے کوئی قیدی خبیب سے اچھا نہیں دیکھا۔ اب جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ خود کہتی ہے کہ وہ انگور کھا رہے تھے، جبکہ وہ ہمارے یہاں انگور کا موسم بھی نہیں تھا، اس موقع پر وہ انگور کھا رہے تھے۔ غیبی طور پر اللہ نے ان کے غذا کے لیے انگور پہنچایا، ان کو شہید کیا جا رہا تھا، وہ زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے مکے کے باہر لا کر ان کو حرم کے باہر لا کر سولی پر لٹکانے کے لیے وہ لوگ لے کر آئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ جب انہوں نے مہلت مانگی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ کتابوں میں لکھا اس سے پہلے کسی نے بھی کہ موت سے پہلے 2 رکعت سولی پر چڑھنے سے پہلے یا قتل کیے جانے سے پہلے، اس سے پہلے کسی نے بھی 2 رکعت کی اجازت نہیں مانگی۔ سب سے پہلے یہی تھے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، جو کیا کرنے لگے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کہنے لگے اگر تمہارا یہ گمان، تمہارے حق میں میرا یہ گمان نہ ہوتا کہ موت کی ڈر سے میں لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اپنی نماز کو اور لمبی کرتا۔ مجھے نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا، زندگی کی آخری نماز ہے، تم لوگ کیا کہتے ہیں موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اس گمان سے میں نے نماز کو ختم کر لیا ہے۔ لہذا پھر انہوں نے کہا اے اللہ ان کفار میں سے ایک ایک کو قتل کرنا، ایک ایک کو ہلاک کرنا، کسی کو مت چھوڑ۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے شعر پڑھا فلست ابالی حین اقتل مسلما، فلست ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو کر مر رہا ہوں، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی، جس جگہ پر چاہے مجھے مار دیا جائے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے مکے میں ہو، مدینے میں، جس جگہ ہو، لیکن میں موت اسلام کی موت مر رہا ہوں، مسلمان کی حالت میں مر رہا ہوں، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جان جانی ہی ہے۔ پھر کہنے لگے وَذَلِكَ مِنِّي لِلْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شُلُوٍ مُمَزَّعِ، کہنے لگے کہ دیکھو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں،
تو اللہ کی راہ میں ہے، اگر اللہ چاہے تو جو ہے میرے حصوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے جوڑوں کے اندر برکت بھی دے دی جا سکتی ہے، اللہ رب العزت چاہے تو۔ یہ شعر انہوں نے پڑھا۔ یہ شعر پڑھنے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے سولی پر لٹکایا۔ سولی پر لٹکاتے ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ میرا سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ خبیب کو سولی پر لوگوں نے چڑھا دیا ہے۔ لہذا حضرت خبیب کے اس وقت میں، یہ قصہ حضرت خبیب کا اس لیے بیان ہو رہا ہے، اس وقت میں ایک شخص تھا ابو میسرہ نام کا تھا، جب اس نے نیزے پر تیر رکھا، سینے پر نیزہ رکھا، تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اللہ سے ڈر۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ اس نے نیزے کو اور زور سے ٹھونسا تو وہ حضرت خبیب کے سینے کے آر سے پار ہو گیا۔ اب یہ آیت جو ایمان والوں سے کہی گئی کہ بھائی دیکھو اللہ سے ڈرو، جب کہا جائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ آدمی اللہ سے ڈرنے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا دینا چاہیے۔ اب حضرت زبیر رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ